अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान और इसराइल दोनों ही अपनी फ़िज़ाई ताकत को पूरे ज़ोरों शोर से बढ़ा रहे हैं। रवां साल 2026 में आलमी माहिरीन के मुताबिक इसराइल अपनी फ़िज़ाइया की ताकत को लेकर संजीदा फैसले कर चुका है, जबकि पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई फ़ौज में एक नया ही इनकिलाब बर्पा करने जा रहा है। इस तगोदों में इसराइल दो किस्म के लड़ाका हथियारों को बड़ी तादाद में और हंगामी तौर पर अपनी फ़िज़ाइया का हिस्सा बनाने जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान 4 किस्म के नए लड़ाका हथियारें अपनी फ़िज़ाई ताकत में शामिल करने के बहुत करीब पहुंच चुका है। हम इनके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन थोड़ा पस मंज़र पर भी रोशनी डालते हैं कि आखिर पाकिस्तान और इसराइल दोनों ही इतनी जल्दी में क्यों नज़र आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान और इसराइल दोनों की फ़िज़ाई ताकत और मंसूबों के बारे में कोई दिन ऐसा नहीं कि आलमी मीडिया में कुछ ना कुछ छप ना रहा हो। माहिरीन की ज़ाती राय और तबसरों को अगर मुलाहिज़ा फरमाएं तो इसकी एक वजह यह है कि इसराइल मशरिक़ी वुस्ता में अपनी फ़िज़ाई ताकत का मद्दे मुकाबिल आज से पहले किसी को नहीं देखता था। उसे यकीन है कि उसके पड़ोस में ऐसी कोई ताकत ही नहीं है जो फ़िज़ाई जंग में उस पर हावी हो सके। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसे दुनिया फ़िज़ाई ताकत में जनूबी एशिया का सिकंदर कहती है, और पाकिस्तान अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत को बड़ी बेरहमी से सरेआम दिन दहाड़े पूरी दुनिया के सामने शिकस्त देकर अपनी ताकत का पता अक़वाम आलम में दर्ज करवा चुका है। उसके बाद अब शायद मशरिक़ वुस्ता में जब से पाकिस्तानी लड़ाका हथियारे लैंड हुए हैं सऊदी किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पर, तो उसके बाद कहीं न कहीं इसराइल को भी अपनी ताकत का असर-ए-नो जायजा लेना पड़ रहा है। चाहे बज़ाहिर ईरान के लिए ही सही, चाहे इसराइल पाकिस्तान को सरेआम और अलल ऐलान ललकारने का कोई इक़दाम भी नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फ़िज़ाई ताकत और दुनिया की छठी बड़ी फ़िज़ाई फ़ौज है। ये ना तो ईरान है, ना मिस्र है, और ना ही कतर और उर्दन जैसे मुल्कों से इसका कोई मवाजना बनता है, और ना ही पाकिस्तान के लड़ाका हथियारे मगरिबी ताकतों के बने हुए हैं कि जिन्हें पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और पाबंदियां लगाकर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया को जहां कमज़ोर किया जा सके, इसके भी कोई असरात नहीं हैं। यानी ये भी बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता। एक और अहम पहलू ये भी है नाज़रीन कि दुनिया में मौजूद मगरिबी ताकतों के सभी लड़ाका हथियारे, चाहे F-35 हो, चाहे F-15 हो, राफेल हो, यूरोफाइटर टाइफून हो, या फिर खुद F-16 हो, गर्ज कोई भी चोटी का लड़ाका हथियारा जो इस वक्त दुनिया में मौजूद है और मगरिबी ताकतें उसे प्रोड्यूस करती हैं, वो अच्छा तैयारा तो ज़रूर हो सकता है, इसमें शक नहीं, लेकिन छुपा हुआ या पुरस्रार तैयारा नहीं हो सकता। उनके पास कोई सरप्राइज़ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो दुनिया के दर्जनों मुल्कों के पास मौजूद हैं, कई सालों से मौजूद हैं। इसलिए उन्हें समझा या परखा जा सकता है, उनकी ताकत को तोला जा सकता है, उनके मवाज़ने, उनकी कमज़ोरियाँ और ताकत सब कुछ सामने लाया जा सकता है। जवाबी हिकमत अमली बनाना भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की असल ताकत चीन के तैयारे हैं या फिर उसके खुद के बने हुए JF-17 के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, या फिर अब J-35 जिसकी आमद है। ये सब कुछ चीन और पाकिस्तान का ज़ाती है। ये तैयारे किसी और के पास नहीं है। इनकी ताकत और कमज़ोरी क्या है इसे समझना, इन तक पहुंचना, इन तक रसाई हासिल करना आसान काम नहीं है, बल्कि एक नामुमकिन के नज़दीक काम है। चीन पाकिस्तान के अलावा किसी और को टेक्नोलॉजी देता ही नहीं। 5 साल तक ये कहा गया कि PL-15 की तो रेंज 145 किलोमीटर है, लेकिन जिस दिन पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने राफेल को ठोका तो पता चला कि रेंज तो 350 किलोमीटर निकल आई है, ना कि 145 किलोमीटर। शायद इसीलिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई फ़ौज का आलमी दबदबा किसी और ही लेवल का है।
لیکن اب ہم ان طیاروں کی تفصیلات کی طرف آ رہے ہیں ناظرین، جو کہ پاکستان اور اسرائیل اپنی فضائی طاقت میں ہنگامی طور پر شامل کر رہے ہیں۔ پہلے اسرائیل کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیل 50 کے قریب مزید F-35 لائٹننگ II کا آرڈر امریکی کمپنی کو دے رہا ہے، جبکہ 48 کے قریب F-35 پہلے ہی اس کے پاس موجود ہیں۔ دوسری طرف پاکستان بھی ابتدائی طور پر 50 کے قریب J-35 کو وصول کر رہا تھا، اور اسی کی تیاری چل رہی تھی کہ اس میں یہ خبر آتی ہے کہ پاک سعودی اتحاد کے بعد اور سعودی عرب کی حفاظت کو لے کر کے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد پاکستان 100 سے اوپر بڑھا سکتا ہے، یعنی 100 سے 150 کے درمیان مستقبل میں، اور کچھ پہلے ہی پاکستان کو وصول ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسرائیل 26 کے قریب مزید F-15 اسٹرائک ایگل کا آرڈر بھی دے رہا ہے اپنی ایئر فورس کے لیے، جبکہ دوسری طرف پاکستان 70 کے قریب مزید J-10C لڑاکا ہتھیاروں کو حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی یہ خبریں تھیں کہ پہلے پاکستان صرف انہیں 50 تک لے جانا چاہتا تھا، لیکن اب ان کی مجموعی تعداد 100 سے 120 کے درمیان ہوگی۔ اسرائیلی F-15 اور پاکستانی J-10C دونوں ہی 4.5 جنریشن لڑاکا ہتھیارے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی خبریں ہیں کہ اسرائیل، جو کہ ایک بہت بڑی فلیٹ 200 سے اوپر لڑاکا ہتھیاروں کی F-16 کی رکھتا ہے، انہیں بھی مزید اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے، مزید اپ گریڈ کرنے والا ہے، اور اس کے لیے بھی وہ کافی پرجوش ہے۔ دوسری طرف پاکستان JF-17 تھنڈر کے بلاک 1، بلاک 2 اور بلاک 3 کے جتنے بھی طیارے رکھتا ہے 170 سے 180 کے درمیان، انہیں JF-17 بلاک 3 کے لیول پر لایا جا رہا ہے، بلاک 1، بلاک 2 کو، اور F-16 طیارے جو ہیں وہ آلریڈی پاکستان کے پاس 85 کی تعداد میں الگ سے موجود ہیں۔ جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مزید JF-17 PFX پر تیزی سے کام بڑھا رہا ہے، جو کہ 4.5 سے لے کر 5th جنریشن کے درمیان کا ایک طاقتور لڑاکا ہتھیارہ ہوگا۔ یہاں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے ناظرین کہ اسرائیل تو موجودہ طور پر F-16 کو اپ گریڈ کر رہا ہے، جو کہ 220 یا 230 F-16 ہیں ان کے پاس، لیکن پاکستان ایک طرف تو اپنے 85 F-16 کو جدید بنا رہا ہے، اور کچھ دن پہلے امریکہ نے اپ گریڈیشن کے لیے ایک پیکج کا اعلان بھی کیا، جو کہ دوسرا پیکج ہے، ایک پہلے بھی اعلان کیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم دنیا کے وہ ممالک جن کے پاس F-16 طیارے موجود ہیں اور وہ JF-17 تھنڈر کو ایکسٹینڈڈ رینج کے ساتھ لینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ JF-17 کی میزائل رینج F-16 سے کافی بڑی ہے، تو وہ مسلمان ممالک ممکن ہے کہ JF-17 کے بدلے میں F-16 طیارے پاکستان کو ہی دے دیں، جیسے کہ عراق اور بحرین کے پاس ہیں، یا پھر جیسے ماضی میں اردن نے پاکستان کو دیے تھے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جب ان F-16 طیاروں کے پاس BVR میزائل ہی نہیں ہے تو پاکستان ان کا کیا کرے گا؟ تو اس بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ F-16 کے لیے BVR میزائل ترکی بھی بنا چکا ہے، جو کہ بوزدگان اور کوکدگان نامی میزائل ہیں، جو کہ 2024 اور 2025 میں ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں، اور دیگر اوورہال اور مینٹیننس اور مختلف لوازمات میں اب ترکی F-16 کی بڑی ٹیکنالوجی رکھتا ہے، کیونکہ ترکی کے پاس 270 سے اوپر F-16 طیارے ہیں، اور پاکستان اور ترکی کے درمیان زبردست اتحاد اور بھائی چارہ ہے، لہذا پاکستان F-16 کی بڑی اور طاقتور فلیٹ رکھ سکتا ہے، جو کہ مزید بڑھ سکتی ہے۔ اگرچہ پاکستان F-16 طیاروں پر اب مکمل انحصار نہیں کرتا، F-16 پاکستان کا 3 نمبر کا طیارہ کہلاتا ہے، اور J-35 کے بعد تو اس کا نمبر 4تھا ہو جائے گا، لیکن اسرائیلی ایئر فورس کے لیے F-16 اب بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں اس بنیادی فرق کو سمجھنا ہوگا۔ جبکہ پاکستان کے متعلق کان لڑاکا طیارے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جس کے حوالے سے ترکی نے اپنے لیے پروڈکشن سٹارٹ کروا دی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی باری ہے، یعنی پاکستانی ورژن تیار ہوگا۔
لہذا اس وقت تک تو مشرق وسطی میں ایک طرف اسرائیلی فضائیہ پوری قوت میں موجود تھی، کوئی مد مقابل نہیں تھا، لیکن اب پاکستان کی فضائی فوج بھی مشرق وسطی میں اپنے خیمے گاڑ چکی ہے۔ لہذا ایک طرف اسرائیل اپنی فضائیہ کو مزید لیس کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، تو دوسری طرف سعودی عرب کی حفاظت کے لیے پاکستان کو بھی تیزی سے اپنی طاقت کئی گنا بڑھاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ اگرچہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کوئی ایسی پنجہ آزمائی کی نوبت ابھی تک نہیں آئی، نہ ہی انہوں نے ابھی تک ایک دوسرے کو سیدھے سیدھے للکارا ہے، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ اس ریجن میں اسرائیل مکمل طور پر ایک کنگ کی طرح موجود تھا، لیکن اب پاکستان کی انٹری اس ریجن میں ہو چکی ہے، جسے اسرائیل سمیت پوری دنیا بغور دیکھ رہی ہے، کیونکہ پاکستان کوئی چھوٹی بلا نہیں ہے، مسلم دنیا کی سب سے بڑی زمینی اور فضائی فوج ہے اور میزائل فورس ہے، لہذا اس کا وہاں پر ہونا اور اکلوتی نیوکلیئر طاقت مسلم دنیا کی اگر وہاں موجود ہے تو اس کے بڑے معنی اور بڑے زاویوں سے تبصرے جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں، سمجھے اور سمجھائے جاتے ہیں۔ آپ بھی اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا ناظرین، آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ آخر اچانک سے پاکستان یا پھر اسرائیل اور یہ دیگر ممالک اپنی فضائی قوتوں کو کیوں بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں؟ ایسی کیا افتاد آن پڑی ہے یا پھر مستقبل میں آپ کیا سینیریو دیکھتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے ضرور بتائیے گا، میں آپ کے کمنٹس کا انتظار بھی کرتا ہوں اور ان کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔